آج کے دور کی مصیبت یہ بھی ہے کہ لوگ جسے استنجا کا طریقہ نہیں معلوم کہ سنت طریقہ استنجے کا کیا ہے، ان کو معلوم نہیں وضو میں کتنے فرائض ہیں، ان کو پتہ نہیں نماز کے کتنے واجبات ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ بھائیوں زندگی کس طرح سے جیا جاتا ہے، سونے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں، لیکن وہ عالم کی برائی ضرور کرتا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صدق الله العظيم۔ پہلے دن ہم نے رمضان اور قرآن کے متعلق گفتگو سنی۔ گزشتہ کل روزے کے متعلق کہ روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد ہو یا عورت فرض ہے، لیکن جو بیمار ہے، ایسا بیمار کہ وہ روزہ رکھ نہیں سکتا ہے، روزہ رکھے تو جان کا خطرہ ہے، یہ بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، تو اس کو اختیار دیا شریعت نے کہ تو ٹھیک ہونے تک جو ہے روزہ نہ رکھ، اور اگر بیماری کے بعد تو اچھا ہو جاتا ہے اور اتنا وقت تو پاتا ہے کہ روزہ رکھ سکے تو پھر تیرے ذمہ اس کی قضا لازم اور ضروری ہے۔ اگر وہ بیماری سے اچھا نہیں ہوا اور اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا تو اب اگر وہ مال چھوڑ کر گیا ہے دنیا سے تو اس کے مال میں سے اس کا فدیہ دیا جائے گا، ایک دن کا ایک صدقے فطر کے بقدر، ایک صدقے فطر کے بقدر ایک روزے کا فدیہ دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے کل بتلایا تھا کہ مسافر آدمی سفر پہ جا رہا ہے، سفر شرعی 76 کلومیٹر، دوسرا قول نقل کیا گیا ہے 78 کلومیٹر، فرماتے ہیں احتیاط اسی میں ہے کہ 78 کلومیٹر کا سفر ہو تو انسان جو ہے وہ 2 رکعت 4 رکعت والی نماز کو وہ 2 رکعت پڑھے، بقیہ جو ہے 3 اور 2 اس میں قصر نہیں لگتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے عورت جو ہے وہ ناپاکی کے ایام میں ہے تو اس پر روزہ فرض تو ہے لیکن ابھی رکھنا نہیں ہے، ناپاکی کی حالت میں عورت روزہ نہیں رکھے گی۔ حائضہ جس کو ماسک آیا وہ عورت جو ہے ماسک کی حالت میں روزہ نہیں رکھے گی، البتہ پاک ہونے کے بعد رمضان کے بعد اس روزے کی قضا اس عورت پر لازم اور ضروری ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے حاملہ عورت پریگننٹ ہے اور ڈاکٹر نے کہا روزہ رکھنے کی صورت میں بچے کو ایفیکٹ ہو سکتا ہے، تکلیف ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں وہ بھی اس وقت روزہ نہ رکھے، بعد میں اس روزے کی وہ قضا کرے۔ اسی طریقے سے عورت نفسا جس کے بچے کی پیدائش ہوئی ہے، بچے کی پیدائش جب ہوتی ہے تو عورت 40 دن تک ناپاک رہتی ہے، اس لیے وہ 40 دن میں اگر رمضان آ گیا تو اس میں وہ روزہ نہیں رکھے گی، اس روزے کی قضا رمضان کے بعد وہ کرے گی۔ اسی طریقے سے مرضعہ دودھ پلانے والی عورت دودھ پلا رہی ہے، اگر دودھ کم ہو جاتا ہے یا اس کے دودھ روزہ رکھنے سے سوکھ جاتا ہے اور بچے کو تکلیف ہوتی ہے تو اس صورت کے اندر وہ بھی اس روزے کی قضا جو ہے وہ بعد میں کرے گی۔ یہ سارے مسائل فرض ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے مکان پر عورتیں یہ روزہ چھوٹ جاتی ہے تو بعد میں اس کی وہ قضا کرتے نہیں۔ رمضان کے روزے کی قضا ہر ایک کو کرنی ہے، البتہ حائضہ عورت یہ جو ہے نماز کی قضا نہیں کرے گی، نماز جو اس کی چھوٹتی ہے ناپاکی کے ایام میں اس کی قضا اس عورت کے اوپر نہیں ہے۔
روزے کی قضا بہر صورت کرنی ہے۔ تو یہ گزشتہ کل کی بات تھی۔ ابھی وعدہ کیا تھا آپ سے کہ ہم جو ہے سورہ فاتحہ شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، گزشتہ کل آپ نے بسم اللہ کے فضائل بھی سنے، اب الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ آپ کہو گے کسی اور کی بھی تو لوگ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، در حقیقت اللہ ہی کی تعریف ہے۔ آپ کو اس نے کتنا اچھا جو ہے یہ بنا دیا، تو اس بنانے والے کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے کیا۔ آپ کسی کی بھی تعریف کرو گے وہ در پردہ اللہ ہی کی تعریف ہے، کسی اور کی تعریف نہیں ہے۔ یہ ایک دعویٰ ہے اللہ کا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہی ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل اللہ دیتے ہیں، للہ رب العالمین۔ الحمدللہ یہ دعویٰ ہے، رب العالمین یہ اس کی دلیل ہے۔ کیوں؟ وہ تمام جہانوں کا، انسانوں کا جہاں، جناتوں کا جہاں، ستاروں کا جہاں، آسمانوں کا جہاں، سمندروں کا جہاں، جتنے بھی جہاں ہیں سب کا وہ پالنے والا ہے۔ جب وہ پالنے والا ہے تو تعریف بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ انسان کو کبھی کسی نے 500 روپے دے دیا ہو تو اس کی گیت گاتے رہتا ہے، کبھی اس کو 100 روپے دے دیا ہو اس کی گیت گاتے رہتا ہے۔ یہ پیدائش سے لے کر موت تک اور موت سے لے کر ابد آباد تک، جنت تک انسان کی ضرورت کو یہ پورا کرتا ہے۔ تو تعریف کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی۔ اس لیے یہ دعویٰ ہے الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے، رب العالمین اس کی دلیل ہے۔ تعریف کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ پالتا ہے۔ سوال ہوگا کہ آپ بول رہے ہو تعریف، دنیا میں بہت سی ایسی بھی چیزیں ہیں جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے، اس پر بھی اللہ کی تعریف۔ کہا ہاں، یہ تیری عقل ناقص سے انسان، اے بندے یہ تیری عقل ناقص سے یہ تو سوچ رہا ہے کہ یہ نقصان کی چیز ہے، ورنہ حقیقت میں یہ نقصان کی چیز نہیں ہے۔ اس کی مصلحت کو، اس کی حکمت کو، اس کی حقیقت کو اللہ جانتا ہے کہ کس میں کیا نقصان ہے اور کیا فائدہ ہے۔ ایک بچے کو پھوڑا ہو گیا ہے، اس کو جب دبا کے پھوڑ رہے ہیں، بچہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، لوگ سمجھیں گے اس پر زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے۔ کہا زیادتی ظلم نہیں ہے، یہ بچے کا علاج ہو رہا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے انسان پر حالات آتے ہیں، یہ اللہ کی مصلحت کے مطابق ہے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والے ایک دن نکلے تو انہوں نے اچانک سے راستے میں دیکھا کہ ایک بچھو ہے اور وہ جا رہا ہے۔ تو وہ اللہ والے نے یہ سوچا کہ میں دیکھتا ہوں یہ بچھو آج کہاں جاتا ہے، میں اس کا تعاقب کرتا ہوں، پیچھا کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کا کوئی کام مصلحت سے خالی نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ بچھو چلا چلا چلا، میں اس کے پیچھے جا رہا ہوں۔ اللہ والے فرماتے جا رہا ہوں، یہ بچھو جا کر ایک سمندر کے کنارے پر ٹھہر گیا۔ تو کہتے میں بھی ٹھہر گیا۔ کہ میں نے سوچا اب پتہ نہیں یہ کیا کرے گا۔ دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک کچھوا آیا اور وہ سمندر کے کنارے لگا اور یہ بچھو اس کچھوے کے پیٹھ پہ اچھل کے بیٹھ گیا۔ کہتے یہ چیز میں نے دیکھی تو میں نے بھی ٹھان لیا تھا اس بچھو کا پیچھا کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی کشتی لی کرائے پر اور میں بھی اس کے ساتھ ساتھ چلا۔ یہ بچھو جا کر جو ہے یہ کچھوا سمندر کے کنارے دوسری طرف لگا اور یہ اچھل کے باہر نکلا اور پھر اس نے چلنا شروع کیا۔ یہ چلا 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 جا کر ایک شخص تھا جنگل میں سویا ہوا تھا، اس کے قریب یہ پہنچا۔ میں سوچا شاید اسے کاٹنے آیا ہو۔ کہ جب اس کے قریب گیا تو ایک سانپ جو ہے اپنا فن لیے اس کو جو کاٹنے کی تیاری میں تھا۔ یہ بچھو اچھلا اور سانپ کے اوپر ڈس دیا اور اسی وقت سانپ جو ہے وہ تل ملا کر اپنے جو ہے دم توڑ دیا۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں سارے کرشمے کو۔ کہا اتنے میں وہ سویا ہوا آدمی اٹھا تو اس نے دیکھا میرے قریب بچھو ہے، اس نے پتھر اٹھایا اسے مارنے جا رہا تھا۔ امام راضی فرماتے ہیں میں نے اس کے ہاتھ کو، اللہ والے نے اس کے ہاتھ کو پکڑا کہ اس بچھو کو مارنا مت، یہ بچھو تیرے زندگی کا سبب ہے۔
پھر اس کو واقعہ بتایا کہ بھائی اس طرح ہوا اور یہ بچھو نے تیری جان بچائی. تو مجھے اور آپ کو بعض چیزیں دیکھنے میں دنیا میں بری معلوم ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے مصلحت کے آئینے وہ مطابق ہوتی ہے، انسان کی سمجھ میں نہیں ہے. اس لیے قرآن کریم میں خود حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا. حضرت موسیٰ نے سورہ کہف پڑھیں، تلاوت کریں. فرمایا جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اللہ پورے ہفتے اس کو تمام آفات، مصیبت اور بلاؤں سے بچائے گا. حتیٰ کہ اگر دجال بھی آ گیا اللہ دجال کے فتنے سے بھی بچائے گا. لیکن آج مسلمانوں کا حال اتنا بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے، بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اذان جمعہ ہو چکی ہے، وہ خطبے کا وقت دیکھتا رہتا ہے کہ 1:30 بجے خطبہ ہے تو 1:25 کو مسجد میں انٹر ہوتا ہے. خدا نہ خواستہ اگر بیوی نے گالی دے کے بھگا دیا گھر سے کہ اذان ہو گئی نکلتے نہیں گھر سے، تو آ کر مسجد کے باہر ہوٹلوں پہ جمگھٹے لگائے گا، لیکن وہ مسجد کے اندر نہیں آئے گا. میرے بھائیوں فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اذان ہو گئی اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا، جب تیرے کان میں اذان کی آواز آئی مسلمان تجھ پر فرض ہے اپنا گھر چھوڑ اور اللہ کے گھر کی طرف جا. لیکن مسلمان بد سے بدتر حالات کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے، اس لیے مسلمان پریشان ہے. مسجد آباد ہو، جمعہ کے دن اذان سے پہلے ہم مسجد میں ہوں، آ کر قرآن کی تلاوت ہو، سورہ کہف ہم پڑھنے والے ہو، آ کر ہم جمعہ کے دن صلاۃ التسبیح پڑھنے والے ہو. پوری زندگی گزر گئی لیکن اسے صلاۃ التسبیح معلوم ہی نہیں. مولانا صلاۃ التسبیح ہوتا کیا ہے؟ ہم نے سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی. اللہ ہم تمام کو دینی امور پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رضا والے اعمال دے، ناراضگی کے اعمال سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ سورہ کہف میں واقعہ ہے حضرت موسیٰ اور خضر کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال پوچھا کہ سب سے زیادہ روئے زمین پر جانکار کون؟ وہ نبی تھے زمانے کے، تو کہا سب سے زیادہ جاننے والا میں ہوں. صحیح بات ہے، لیکن اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی. کہنا چاہیے تھا اللہ بہتر جانتے ہیں کون زیادہ جاننے والا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ میرا ایک بندہ ہے تم ان سے ملو، وہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے. کہ ان سے کیسے ملوں؟ ان کا ایڈریس کیا ہے؟ کہ ایک مچھلی لے لو، وہ مچھلی لے کے نکل پڑو، جہاں مچھلی گم ہو جائے وہاں وہ تمہیں مل جائے گا. یہ ایڈریس دیا اللہ تعالیٰ مختصر انداز. اپنے خادم یوشع بن نون کو اپنے ساتھ لیا، بعد میں یوشع نبی بنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد. کہتے ہیں کہ یہ نکل چلے خادم کے ساتھ، ایک جگہ پہ مچھلی گم ہو گئی لیکن خادم نے بتایا ہی نہیں، اور آگے چلے گئے. جا کر پوچھا کہ بھائی وہ مچھلی کہاں ہے؟ کہا وہ تو گم ہو گئی. کہا رہے اسی کی تو تلاش تھی. ذالک ما کنا نبغی فارتدا علی آثارہما قصصا، ہم کو اسی کی تلاش تھی. الٹے پیر واپس آئے جس جگہ مچھلی گم ہوئی تھی وہاں خضر سے ملاقات ہوئی. حضرت خضر سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے پاس جو علوم ہیں وہ ہم آپ سے حاصل کر سکے. پتہ چلا علم والوں کے ساتھ رہنا چاہیے، علم والوں کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے. لیکن آج کے دور کی مصیبت یہ بھی ہے کہ لوگ جسے استنجا کا طریقہ نہیں معلوم کہ سنت طریقہ استنجے کا کیا ہے، ان کو معلوم نہیں وضو میں کتنے فرائض ہیں، ان کو پتہ نہیں نماز کے کتنے واجبات ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ بھائیوں زندگی کس طرح سے جیا جاتا ہے، سونے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں، لیکن وہ عالم کی برائی ضرور کرتا ہے. یہ علماء روئے زمین پر وارث انبیاء ہیں. جس قوم نے اپنے نبی کی جو ہے وہ توہین کی اللہ نے اس قوم کو برباد کیا. ٹھیک اسی طریقے سے جو قوم اپنے عالم سے پیچھے پڑے گی وہ کبھی ترقی نہیں کرے گی. یہ فیصلہ ہے شریعت کا، قانون الہی ہے. اس لیے علماء کی قدر، اس لیے دعوت و تبلیغ کے اصول میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا جب
کسی عالم سے ملو ان سے دعا کی درخواست کرو، کسی عالم سے ملو ان کی تشکیل نہ کرو، ان سے کہو کہ ہمارے آپ کی بستی میں ہماری جماعت آئی ہے، حضرت دعا فرما دے، آپ ہمیں تھوڑا وقت دیں، ہم آپ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آ کر علماء کے خلاف زبان درازی شروع کر دے، یہ تبلیغ کے اصول میں بھی لکھا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت خضر نے فرمایا آپ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے، الم قل انک لن تستطیع معی صبرا، آپ سے میرے کام پہ صبر نہیں ہوگا۔ کہا نہیں آپ مجھے صابر پائیں گے، اپنے ساتھ رکھیے، یہ بہت کچھ کہا، رکھ لیا۔ کہا ٹھیک ہے رہو ہمارے ساتھ، رہ رہے تھے، چل رہے تھے، کہا چلو ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے بھائی، کراس کرنا ہے اس جو ہے نہر کو۔ کشتی میں بیٹھ گئے، کشتی والے نے کہا آئیے حضرت بیٹھ جائیے، مفت میں بٹھا لیا۔ حضرت خضر نے ان کے تختے کو توڑ دیا کشتی کے۔ حضرت موسیٰ کو جلال آیا، اس آدمی نے مفت میں ہمیں بٹھایا اور یہ توڑ دیا۔ کہا یہ آپ نے ایسا کیوں کہا؟ تم سے کہا تھا نا کہ تم سے صبر نہیں ہوگا۔ کہا معاف کرو، آگے چلے۔ ایک بستی میں پہنچے تو وہاں بچے کھیل رہے تھے، ایک معصوم بچے کو پکڑا سچ اور قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ کو جلال آیا، کیونکہ شریعت میں ناحق قتل حرام ہے۔ حضرت موسیٰ اپنی جگہ صحیح تھے کیونکہ شریعت کے نبی تھے۔ اب فوراً اشکال کر دیا، کہا تھا نا، تو کہا ٹھیک ہے معاف کیجئے، دوسری بار معاف کر دیا۔ آگے چلے ایک بستی میں، بستی والے پورے بخیل تھے، کوئی نکالنا نہیں چاہتا تھا۔ ہاں رمضان آیا ہے، زکوٰۃ فرض ہے، جیسا نماز فرض، روزہ فرض، زکوٰۃ فرض، اور گن کے فرض، گن کے کہ 1 لاکھ ہے تو 2500 دینا تو دینا ہے۔ میں آپ پیاج کروں، میں آپ پیاج کروں، نہیں آپ پیاج کروں نہیں چلے گا، آپ کو حساب لگانا پڑے گا کہ میری اتنی انکم ہے اور اتنا زکوٰۃ ہے، اس کو سائڈ پہ نکال کر رکھو، اس کو الگ کرنا بھی لازم و ضروری ہے، اور ہر ایک روپیے کو الگ کر کے اس کو نکال دینا ہے۔ اگر 1 روپیہ بھی رہ گیا تو کل قیامت میں وہ غریبوں کا حق ہے، پکڑ ہوگی۔ لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں کتنے لوگ، لیکن حساب نہیں کرتے، دیتے رہتے، میں دیتے ہی رہتا ہوں، مولا نہیں دیتے رہتا ہوں، نہیں چلے گا۔ آپ حساب کرو کہ آپ کی آمدنی کتنی، آپ کو کتنا انکم ہوا، کتنا بینیفٹ ہوا، پونجی آپ کی کتنی ہے، اور اس حساب سے آپ کا کتنا ہوتا ہے، یہ کیلکولیٹر کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ زکوٰۃ کے لیے پوری بستی بخیل تھی۔ جس قوم میں زکوٰۃ کا روکنا پایا جائے گا، اللہ اس قوم کو بھوک مری کا شکار کر دے گا۔ جو قوم زکوٰۃ نہیں نکالے گی وہ قوم بھوک مری کا شکار ہوگی، یہ قانون الہی ہے۔ میرے بھائیوں، ان کو بھوک لگی، لوگوں سے کہا ہماری مہمان نوازی کرو، بھائی بستی والے نے انکار کر دیا۔ اتنے میں وہ واپس لوٹ رہے تھے، دیکھا ایک دیوار گرنے کے قریب ہے، اس کو حضرت خضر نے اچھا کرنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کرے بھائی یہ ہم کو کھلا نہیں رہے، تم اس کی دیوار کے پیچھے پڑے، کرے کہا نا تم سے کہ مت بولا کرو، تم جاؤ، ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، کہ بھائی یہ میرے اور تمہارے جدائیگی کا وقت ہے، میں نے کیوں یہ 3 کام کیے میں وہ بھی تمہیں بتا دیے جاتا ہوں۔ بتا دیا کہ وہ جو کشتی توڑا تھا، باہر والا بادشاہ اس سائیڈ کا ظالم تھا، اچھی کشتی کو لے لیتا تھا، اللہ کا حکم ہوا اس میں عیب پیدا کر دو۔ میں نے وہ جو بچے کو قتل کیا، حکم الہی تھا مجھے کہ یہ بچہ آگے چل کے اس کا ماں باپ نمازی نیک ہے، اس کو بھی کافر بنائے گا، اسے مارنے کا اللہ کی طرف سے حکم تھا۔ کہا کہ وہ جو دیوار ہے، دیوار میں نے سیدھا کیا، اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ گڑا ہوا ہے، بچے معصوم چھوٹے ہیں، اگر میں اس کو چھوڑ دیتا اور یہ لوگ جو بستی والے 2 روٹی دینے کو تیار نہیں، اگر دیوار کھڑی کرنے جاتے اور کھودتے تو خزانہ بچوں کا لے لیتے، اس وجہ سے میں نے یہ کام کیا۔ دیکھو ہمیں ظاہر میں لگ رہا ہے
ہے یہ کام غلط ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے عین مصلحت کے مطابق ہے، اس لیے جو دکھتا ہے وہی ہو ضروری۔ انسان کی نظریں غلط دیکھ سکتی ہے، کیسے؟ ٹرین چل رہی ہے، اسٹیشن پہ آ کے رکی ہے، آپ کھڑکی پہ بیٹھے ہیں، سامنے کی ٹرین کھل گئی، آپ کو ایسا لگے گا میری ٹرین چلی، ارے اپنی نہیں چلی، وہ سامنے والی چلی ہے، لیکن ایسا آنکھ سے دیکھ رہا، اپنی آنکھ سے، پھر بھی اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری ٹرین چلی۔ انسان کا دیکھا ہوا غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اور رسول کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے۔ یہ الحمدللہ رب العالمین۔ دوسری آیت الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ رحمان کہتے ہیں جس کی رحمت میں ذات رحمت میں وسعت ہو، اور رحیم کہتے ہیں زیادتی، جس کے اندر رحمت میں زیادتی ہو، یعنی گہرائی ہو۔ رحمان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، اللہ صفت رحمان کے ساتھ دنیا میں اپنا پرایا غیر ایمان سب کو اللہ کھلاتا ہے، لیکن آخرت میں صفت رحیم کا اللہ مظاہرہ فرمائے گا، اور صرف ایمان والے کے اوپر رحم کرے گا، غیروں پر اللہ کو ذرہ رحم نہیں آئے گا۔ اور اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ سنو، الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پہ اللہ رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پہ رحم کرو، اللہ آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ آج ہمارے دلوں کے اندر، کل بھی کہا تھا، بدلے کی آگ رہتی ہے، انسان کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس وجہ سے اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اور ایک روایت میں ہے، ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب کے اوپر غالب ہے۔ اللہ اعلان کرتا ہے، اللہ کہنا چاہتا ہے اپنے صفت رحمان اور رحیم سے کہ میرے بندو، میں رحمان اور رحیم ہوں، اگر تم سے کچھ ہو گیا ہے تو معافی مانگ لو۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، کہ وہ لوگ جب ان سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، فاستغفر اللہ واستغفر لجا، اللہ تبارک و تعالی سے وہ معافی مانگتے ہیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کون معاف کرنے والا ہے؟ فرمایا ولم یصروا علی ما فعلوا، لیکن وہ لوگ ایسے بھی ہیں کہ غلطی بار بار نہیں کرتے، ایک بار غلطی ہو گئی معافی مانگ لو، معاف کر دے گا، دوبارہ معاف کر دو، بار بار اصرار نہیں کرتے، اس کے اوپر ڈٹے نہیں رہتے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں رحمان الرحیم ہوں، رمضان کا مہینہ تمہیں دیا ہوا ہے، اے میرے بندو پچھلی زندگی سے توبہ کر لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ہم کو صرف ضرورت ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ عزت و عافیت کی جو ہے وہ زندگی عطا فرمائے، اللہ جب تک رکھے ایمان پر رکھے، اللہ جب ہم تمام کو لے کر جاوے دنیا سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہم تمام کو موت نصیب فرمائے۔ عید و آزمن و از جملہ جہاں آمین بعد و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔